السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ محتضر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ القمر، آیات مقدسہ 27 تا 32 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں قوم سمود کا ذکر ہوا کہ یہ وہ قوم ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور 3 باتیں کہیں۔ ایک تو کہا کہ یہ آدمی ہے ہماری طرح ہی، اور پھر اکیلا آدمی ہے، کوئی جماعت اس کے پاس ہے نہیں، یا تو کوئی بڑے بڑے سردار اس کے ساتھ ہوں، کوئی سرمایہ دار اس کے ساتھ ہوں، تو یہ تو عام آدمی ہے اور ہماری طرح ہی ہے، تو ہم اس اکیلے کی کیوں پیروی کریں۔ دوسری بات کہنے لگے کہ اگر کوئی نبی نے آنا بھی تھا، اللہ کا برگزیدہ کو ہوتا تو وہ ہم میں سے ہونا چاہیے تھا، ہم بڑے ہیں۔ اور الزامی طور پر کہنے لگے یہ تو کذاب ہے اور اشر ہے۔ اللہ رب العزت نے خود جواب دے دیا کہ ابھی کل پتہ چل جائے گا کہ کذاب کون ہے اور اشر کون ہے، یعنی جھٹلانے والا جو جھوٹا ہے وہ کون ہے، اور بڑائی مارنے والا، ڈینگے مارنے والا کون ہے، وہ تم لوگ ہو۔ آج کی آیات اللہ رب العزت اس واقعے کو مکمل فرما رہے ہیں۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ، ہم نے بھیجا اونٹنی کو، فتنۃ لہم، ان کی آزمائش کے لیے۔ یہ اونٹنی کا واقعہ پچھلے دروس میں گزر چکا ہے تفصیلاً، یہاں تو اشارے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تو ہم نے اونٹنی بھیج دی، اور اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے بھیجی، کیونکہ اللہ تو جانتے تھے کہ ماننے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ کا بڑا یہ خوبصورت انداز ہے کہ وہ ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں۔ تو اللہ نے موقع دیا ان کو کہ ٹھیک ہے اونٹنی چاہیے، اونٹنی آ گئی۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَارْتَقِبْهُمْ، اب آپ انتظار کریں، وَاسْتَبِرْ، اور برداشت کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، انتظار کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اللہ نے اونٹنی بھیج دی۔ اب صورتحال یہ ہے، یہ اونٹنی تو اصل میں ان کے گناہوں کا نتیجہ تھا، وہ جتنا ان کے گناہ ہیں، یہ بدماشیاں ہیں ان مافیا کی، اصل میں اسی کی ایک شکل تھی۔ اونٹنی آئی اور
وہ سارا پانی پی جاتی تھی۔ جانور بھی پانی پیتے تھے، جانوروں کو پانی نہیں پینے دیتی تھی، سارا پانی اونٹنی ہڑپ کر جاتی تھی۔ چارہ اگر کھاتی تو سارا چارہ کھا جاتی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی تقسیم کر دی اور فرمایا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن باقی سارے جانور پانی پیئیں گے۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور ان کو بتلا دیں، خبر دے دیں، أَنَّ الْمَاءَ، بے شک پانی، قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، ہر اپنی باری پر پانی پینے کے لیے پہنچے گا۔ تو ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن دوسرے جانور پانی پی لیں گے۔ اصل میں وہ تو بڑے سرکش تھے، پیچھے جو اللہ نے فرمایا طاغون، یہ ظالم ہے، سرکش ہے۔ ان کا اونٹنی سے کیا تعلق ہے، یا اونٹنی کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ چنانچہ انہوں نے سمجھا کہ یہ اونٹنی ہمیں پریشان کر رہی ہے، لہذا اس کا خاتمہ کر دو۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا۔ ایک خاتون بڑی فاحشہ تھی، بڑے جانور رکھے ہوئے تو اس نے ایک بندہ کو تیار کیا اور یہ پلاننگ کی کہ اونٹنی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس بندے نے فَتَعَاقَى فَأَقَرَّ، اونٹنی پر حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی، اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ یہ ان کی حرکت کتنی بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے کہ اونٹنی کا خاتمہ کر دیا۔ اب میرے عزیزو، اس سے بڑی ضدی قوم متکبر کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، پھر میرا عذاب کیسا ہوا اور میرا ڈرانا اور کھڑکھڑانا کیسا ہوا۔ سنیے، اِنَّا أَرْسَلْنَا، بے شک ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، صیحةً واحدہ، ایک چیخ، ایک سخت چیخ بھیجی۔ فرشتے نے ایک چیخ ماری جس سے کان پھٹ گئے، کلیجے پھٹ گئے ان کے، اور سب چورا چورا ہو گئے۔ کس طرح؟ فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ، اس طرح چورا چورا ہو گئے جیسے کھیت کے گرد کانٹوں کی باڑ لگا دیتے ہیں۔ کانٹوں کی باڑ لگا دیں اگر کسی کھیت کے ارد گرد، تو جو چیز وہاں سے گزرے گی اور جب وہ گر جائے گی تو ہر چیز چورا چورا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے عذاب کا نقشہ کھینچا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے ہے سب کچھ، اس لیے آگے اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ یہ جتنا واقعہ قوم سمود کا گزرا ہے، کیا یہ محض واقعہ ہے؟ ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے، قصہ اور کہانی سن لیا اور سبحان اللہ کہہ دیا؟ نہیں، اصل چیز یہ ہے میرے عزیزو، توجہ فرمائیے، یہ آیت مقدسہ ہر واقعہ کے بعد آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا۔ یہ پہلے بھی عرض کیا ہے، ذکر سے مراد رہنمائی، ذکر سے مراد جتنے واقعات ہیں ان واقعات پر غور و فکر کر کے حال اور مستقبل کی پلاننگ۔ ذکر سے مراد
اللہ رب العزت کی مکمل رہنمائی ہے، پورا سسٹم ہے اس کے اندر، اور سسٹم سیاسی اور معاشی نظاموں سے بنتے ہیں، سیاسی عدل کا نظام، معاشی عدل کا نظام، اور پھر سماجی عدل کا نظام، جس میں اللہ کی بالادستی ہو، اللہ کی رضا ہو، فلسفہ توحید غالب ہو۔ یہ ذکر ہے، اللہ نے آسان کر دیا، کوئی مشکل نہیں۔ آج کے حالات میں جب یہ اللہ کی بے برکتی اور رحمتیں چھن گئی، سایہ اٹھ گیا، آج ہم پریشان ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے کے باوجود پریشان ہیں، مسائل حل نہیں ہو رہے۔ بھائی مسائل تب حل ہوں گے جب حل کرنا چاہیں۔ اگر قرآن کو برکت کے لیے پڑھو گے تو برکت مل جائے گی، اگر قرآن کو برکت کے لیے اور سمجھ کر عمل کے لیے پڑھو گے تو عمل میں برکت آ جائے گی، سسٹم کی تشکیل کے لیے پڑھو گے تو سسٹم تشکیل پا جائے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے پڑھو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جائے گی، انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تشکیل اور کامیابی کے لیے پڑھو گے، سمجھو گے، شعور حاصل کرو گے تو انفرادی اور اجتماعی ترقیاں مل جائیں گی۔ میرے عزیزو یاد رکھو یہ کلام مقدس، یسرنا القرآن للذکر، آگے کتنے پیارے انداز میں اللہ فرماتے ہیں فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس کوئی ہے جو اس کو سوچے اور سمجھے اور غور کرے۔ یعنی اللہ تو آج بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ آؤ اٹھو، شعور حاصل کرو، سمجھ حاصل کرو، غور و فکر کرو، سچی اس کتاب مقدس سے رہنمائی لو، آگے بڑھو۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں کامیاب کر دوں گا، اللہ کامیاب کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سچی رہنمائی سے وابستہ فرمائے، اعلیٰ شعور اور اعلیٰ عقلی اور قلبی صلاحیتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی رضا عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ملک میں اپنا عدل کا نظام نافذ فرمائے، اس ظلم کے نظام سے نجات عطا فرمائے۔ پوری انسانیت، ہماری پوری قوم، پورا ملک، اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔